تمام دیکھنے والوں کو محبت بھرا سلام. میں ہوں آپ کے میزبان احسن باجوہ. آج ہمارے ساتھ معروف تجزیہ کار ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب موجود ہے. پہلے تو سر میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے سیریس ایشو کے اوپر ہمیں شارٹ نوٹس میں ٹائم دیا. ایسے پاکستان جو بھارتی انتہا پسند ریاست ہے وہ پے در پہ کشمیریوں کے جو حقوق ہیں انہیں سلب کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس حوالے سے کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے جو بھارتی آئین ہے اس کا آرٹیکل 370 کو انہوں نے منسوخ کر دیا. اس حوالے سے جو کشمیر کی جو ایک مخصوص حیثیت تھی بطور ریاست وہ انہوں نے ختم کر دی. اور اس کے بعد پاکستان جو ہے سفارتی محاذ پر بڑا ایکٹیو نظر آیا اور پاکستان نے تمام دوست ممالک سے رابطے کیے. اس کے بعد یو این میں جو ہے اس معاملے کو لے کے گئے اور اس کے بعد 50 سالوں میں صرف پہلی دفعہ یو این کا اجلاس مسئلہ کشمیر کے اوپر بلایا گیا. اور اس کے بعد بریفنگ میں کہا گیا کہ جو مسئلہ کشمیر ہے یہ بھارت کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے. بڑا واضح طور پر پیغام دیا گیا. اس کے بعد کہا گیا کہ یہ ایک ڈسپیوٹیڈ ایریا. تو سر مجھے بتائیے گا کہ یہ یو این کا اجلاس تھا اور اس میں مسئلہ کشمیر کو تسلیم کیا گیا اور اس کے اوپر مزید بات کرنے کے لیے انہوں نے اندیا دیا. تو سر اس حوالے سے پاکستان کی کتنی بڑی فتح اور کشمیریوں کی کتنی بڑی فتح ہے؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے بات کی یہ حقیقت ہے کہ 50 سال بعد کشمیر کا اقوام متحدہ کے نقشے پہ دوبارہ ابھرنا بالکل یہ واقعی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. کیونکہ اگر آج تک انہوں نے کشمیر کا ذکر نہیں کیا، اس پر بحث نہیں کی، تو قدرتی بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ پیچھے چلا گیا. اس میں قصور ہمارا ہے کہ ہم نے آج تک اس کے بارے میں دنیا بھر میں لابنگ نہیں کی، ہم اقوام متحدہ کے پاس نہیں گئے. لہٰذا بس یہ سوچ کر کہ ہمارا آپس میں ایک باہمی معاہدہ ہو چکا ہے جس کو ہم سملا ایگریمنٹ کہتے ہیں، اس کے بعد لاہور ڈیکلیریشن ہے، کہ بس یہ اس کے اوپر ہندوستان جو ہے اس نے جان بوجھ کر بڑی مکاری سے آپ کو راضی کر لیا کہ ہم اسے باہمی مسئلہ بناتے ہوئے بس باہمی مذاکرات کریں گے اور حل کریں گے. اور یہ اس معاملے کو اب تو دہائیاں گزر گئیں. بالکل. اور یہ بھی نظر آ گیا کہ بھارت دراصل اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتا. اس نے وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کو قائل کر لیا کہ ہم ایک بالکل جمہوری انداز میں دونوں ممالک آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور یہ مسئلہ بات چیت کے ذریعے ہی حل ہوگا، جو کہ دنیا اس کو مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے. اور اس حد تک اس نے ہمارے ساتھ بالکل ایک عیاری کی، ایک دھوکہ کیا اور پوری دنیا کی آنکھوں میں بھی دھول جھونکتا رہا. اور دنیا کو دکھانے میں یہ نظر آتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہے، مگر ہندوستان اور پاکستان آپس میں مذاکرات کے ذریعے باہمی تعاون کے ساتھ اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ وقت آ گیا. اب یہ وقت اس لیے آیا کہ جو پرائم منسٹر مودی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ آج بھی RSS جو کہ ایک بہت بڑی دہشت گرد جماعت ہے اس کا سرگرم رکن ہے. اور اسی کے تحت اس نے گجرات میں پہلے مسلمانوں کا اتنا خون کیا اور پھر اس کو پرائم منسٹر بنا تو استثناء ملا جس کے تحت وہ دنیا میں دراصل ایک مجرم کے نام سے گردانا جاتا ہے. اور اب اس کو اس لیے گھومنے پھرنے کی اجازت ہے کیونکہ استثناء ملتا ہے اتنی بڑی پوسٹ پر جب آپ چلے جاتے ہیں. آج بھی اس کے خلاف مقدمے امریکہ تک میں ہیں. تو جب یہ اس کا استثناء ختم ہوگا میں امید رکھتا ہوں کہ وہی اس کا مقدمہ جو ہے پھر سے سامنے آئے گا اور یہ شخص جتنے اتنے گھنونے جرم کر رکھے ہیں یہ اس کا جواب دہ ہوگا، اپنے انجام کو پہنچے گا. بالکل اس کے انجام کو پہنچے گا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کا انتظار کریں. اب جو اس نے یہ حرکت کی ہے وہ اپنے ملک کے لوگوں کو جو اس کا ووٹ بینک ہے ان کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ اپنے منشور میں اس نے جب اس کی یہ سیکنڈ ٹرم ہے اس کے لیے کہا تھا کہ مجھے اس مرتبہ اتنی کثرت سے ووٹ دو کہ میں 2/3 اکثریت سے الیکشن جیتوں اور پھر آپ دیکھیں کہ میں یہ 370 اور 35A جو کہ جن دونوں کا تعلق کشمیر سے ہے میں اسے ختم کروں گا اور کشمیر والا معاملہ میں اپنے حق میں حل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. اور اس فیصلے کے بعد سر بھارت میں مٹھائیاں باقاعدہ اور جشن کا بالکل جشن کا سماع تو ہونا ہے کیونکہ اتنا بڑا مسئلہ جس کے اوپر پاکستان ایک فریق کے طور پر باقاعدہ کھڑا ہوتا ہے، جس میں کسی نہ کسی حد تک ہم دنیا میں یہ مسئلہ اس کو تازہ رکھتے ہیں. تو وہ جب اس کی اتنی جیت ہو گئی اس نے تو ایک قبضہ کر لیا. جب دو پارٹیوں میں ایک متنازع علاقہ ہے اس کے اوپر ایک قانون کے زاویے سے ایک فیصلہ ہو چکا ہو اور اقوام متحدہ سے بڑا ادارہ تو دنیا میں نہیں ہے، اس نے باقاعدہ ایک قرارداد پاس کر رکھی ہے کہ یہ متنازع ہے اور جس طرح اس کو حل کرنا ہے وہ اس قرارداد میں اس کا ذکر بھی ہے. تو نہ اس نے اس کو دیکھا، نہ اس نے
اس چیز کا پاس رکھا کہ میں بھی بین الاقوامی برادری کا حصہ ہوں. کہنے کو میں بہت بڑی جمہوریت ہوں, ہندوستان کا ایک نام ہے, مگر اس نے اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی. تو یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور جو کچھ اس نے کیا اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا, اور ایک ایسا وار کر دیا جو کہ میں سمجھتا ہوں اس نے اصل میں, اگر میں یہ کہوں کہ اس نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے, تو میں حق بجانب ہوں گا. کیونکہ جس طرح یہ مسئلہ اٹھ کے سامنے دنیا کے آیا ہے, پھر پاکستان نے یکدم ایک جارحانہ سفارتکاری کی ہے, جو کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے. ہمیں جنگ کی بات نہیں کرنی چاہیے. اگر ہمارے اوپر مسلط کی گئی تو اس کا ہم خوب جواب دینا جانتے ہیں, جو کہ ہم نے ابھی فروری میں ثابت بھی کر دیا تھا. مگر ہمیں اس میں پہل نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ اسی طرح جیسے اس نے کشمیر کے مسئلے کو دنیا کے سامنے ایک عجیب سا مسئلہ بنا کے رکھ دیا ہے, وہ پاکستان کی طرف سے ذرا سا بھی اگر موومنٹ ہوئی تو اس کو پاکستان ہی کے نام لگائے گا اور کہے گا کہ ان کی طرف سے جارحانہ کارروائی ہوئی, جس کا جواب ہم دے رہے ہیں. تو اس لیے پاکستان کو بڑے احتیاط کے ساتھ یہ کام آگے لے کر چلنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سفارتکاری ہے اب تک ٹھیک جا رہی ہے اور اس کے اچھے نتائج نکل رہے ہیں. صرف جب عالمی سطح پر یہ مسئلہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا مسئلہ کشمیر حل کی جانب گامزن ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو حل کی طرف ہم نے لے کر جانا ہے, کیونکہ میرے مطابق آج جو کشمیر ہے وہ وہی کشمیر ہے جو 1948 میں تھا. اب یہ کشمیر آج کا کشمیر نہیں ہے. جب آپ نے ہر چیز کی دھجیاں اڑا دیں تو پھر اس کے اوپر قرارداد ختم, جو بین الاقوامی قرارداد ہے, اس کے اوپر شملہ معاہدہ ختم, اس کے اوپر لاہور ڈیکلیریشن ختم. ہماری کوئی آپ کے ساتھ اب رضامندی نہیں ہے. تو 1948 میں سما کیا تھا؟ ہمارے جو قبائلی بھائی ہیں ان کی طرف سے ہم نے ایک طرح سے آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان چونکہ نیا نقشے پہ ابھر کے آیا تھا دنیا کے, ہمارے پاس فوج ابھی اس طرح منتظم نہیں تھی. تو ہماری طرف سے یہ جو لشکر تیار ہوا یہ باقاعدہ کشمیر پہنچا. یہ جو آزاد کشمیر ہے یہ ان کا آزاد کرایا ہوا علاقہ ہے, اور یہ آگے جا رہے تھے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اس وقت کی ہماری جو فوج تھی, جو کہ قبائلی ہمارے بھائیوں پر مشتمل تھی, وہ بڑی تیزی سے آگے چل رہی تھی. ہندوستان کو جب خطرہ محسوس ہوا کہ یہ تو پورا کشمیر لینے جا رہے ہیں, اس وقت وہ اقوام متحدہ کے پاس بھاگے, اور ان کے پاس بھاگ کے انہوں نے ان کی منت سماجت کی کہ پاکستان زیادتی کر رہا ہے, لہٰذا اس کو روکا جائے. اقوام متحدہ بیچ میں آئی, اس کا یہ کام تھا, اور یوں اس پوری لڑائی کو روکا گیا. اور اس وقت ایک لائن ڈرا کر دی گئی کہ جہاں پہ ہم تھے اس کو سیز فائر لائن ڈکلیئر کیا گیا, اور ساتھ ہی پھر یہ قرارداد پاس ہوئی کہ اس مسئلے کا حل کیسے ہوگا. تب سے لے کر آج تک بھارت اس پر عمل نہیں کر رہا, اور وہ عمل نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ وہ ہر مرتبہ یہ کہتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کا اٹوٹ انگ ہے, بالکل وہ اس کا ایک حصہ ہے. تو جب آپ اس کو حصہ کہیں گے, اس کا مطلب ہے کہ اس کو قرارداد کے مطابق حل کرنے کا آپ کا ارادہ نہیں ہے. اب جب کہ ہم نے اس معاملے کو اٹھایا ہے اور ہم بھرپور طریقے سے اس میں چل نکلے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ قرارداد کوئی نہیں ہے, ہم کسی بھی طرح پابند نہیں ہیں کسی قرارداد کے یا سمجھوتے کے. 48 کا کشمیر ہے, 1948 کا, اور ہم جس طرح چل رہے تھے ہمیں یہ بات دہرا دینی چاہیے کہ یہ کشمیر اسی وقت کا کشمیر ہے. اقوام متحدہ نے ہمیں روکا تھا, اب اس پر یہ فرض اس پر عائد ہوتا ہے کہ اس کو حل کرے, اور اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق اس کو حل کرے. اس کے علاوہ میں اور کوئی بھی اس کا حل قبول نہیں ہے. تو پاکستان کو اس سفارتکاری میں رکنا نہیں, آگے چلنا ہے. اور خاص کر امریکہ, اور امریکہ کے ساتھ برٹن اور فرانس, یہ 3 ممالک ہیں جنہوں نے ابھی تک کھل کر ہماری مدد نہیں کی. اس کے علاوہ جو P5 کے 2 دوسرے ملک ہیں, روس اور چین, انہوں نے کھلم کھلا یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل بجا ہے, اور ہمارا مقدمہ دراصل میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مضبوط مقدمہ ہے جس کی دنیا اس وقت کھل کر مدد کر رہی ہے. پھر جو لوگوں کا اس کے اوپر ریئیکشن آیا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح تقریباً ہر ملک میں لوگ جو ہیں نکلے ہیں اور انہوں نے احتجاج کیا ہے. یہ ابھی چند دن پہلے جو لندن میں احتجاج ہوا, وہ کتنا بڑا احتجاج تھا, اور کتنے لوگ پورے لندن سے چلتے ہوئے وہاں پہنچ گئے, پورے UK سے چلتے ہوئے وہاں پہنچ گئے, اور دنیا بھر نے دیکھا کہ
لوگوں کے احساسات اس بارے میں کیا ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مقدمہ قانونی طور پر، سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر بہت مضبوط ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ہم اس کو آگے لے کر چلیں، ہم رکیں نہ. اور اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، کم از کم یہ جو 3 ممالک جن کا میں نے نام لیا ہے، وہاں بذات خود جائیں، ملیں ان کی جو قیادت ہے اس کے ساتھ. کیونکہ جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو لوگ آپ کی مدد کے لیے آپ کا ساتھ دیتے ہیں. چونکہ ہمارا مقدمہ مضبوط ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ہماری مدد کریں گے اور وہ اس معاملے میں پاکستان کا ساتھ دیں گے. بالکل آپ نے درست سمجھایا کہ ہمیں جو 3 ممالک ہیں ان سے بہتر تعلقات استوار کرنے چاہیے کہ آنے والے مستقبل میں وہ ہمارا ساتھ دیں یا ہمارا جو نیریٹو ہے اس کو پروموٹ